میرے وقت کے حوالے سے فکر مند تھے کہ مجھے کال کرتے جب یا گھر والوں کی طرف سے کال آتی تو مجھے کہتے کہ بس ٹھیک ہے 10 منٹ بات ہو گئی، اپنا ٹائم ضائع مت کرو، پڑھو۔ اور میں اس چیز کو فیل کرتا کہ اگر میرے گھر والے، میرے والد صاحب اتنا فکر مند ہیں تو میں اس وقت کو ضائع نہیں کروں گا۔ سعودیوں کے ساتھ مل کے چلنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ہماری زبان جو عربی نہیں ہے، ہمیں پہلے اس طرح عربی سیکھنی ہے، بولنی ہے، وہ ہم سے زیادہ اکثر ذہین بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ چلنا جو ہے نا اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کسی خاص مولوی کے لیے نہیں ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ وہ مسلمان بزنس کر رہا ہے، وہ جاب کر رہا ہے، وہ تاجر ہے، وہ دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر ہے۔ اب میرا مسئلہ ایسا ہے کہ شاید اگر میں بیان کروں گا تو یہ ڈانٹ نہ دے مجھے، ٹھیک ہے، اس چیز کو برا نہ جانے کہ یہ بار کیسے سوال کر رہے ہیں آپ، لیکن ایک ینگ اسکالر کے ساتھ ان باتوں کو ڈسکس کرنے کے اندر اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ کافی سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو بغیر علم سیکھے، پراپر علم حاصل کیے آ کر سوشل میڈیا پر بول رہے ہیں اور لوگ ان سے سیکھ بھی رہے ہیں، بہرحال وہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الصفہ ویبینار کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں، اور آج میرے مہمان اسٹوڈیو کے اندر ہماری مائناز فیکلٹی اور میرے کولیگ اور بہت اچھے دوست شیخ یحییٰ مقصود حفظہ اللہ موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ شیخ، صفہ ویبینار کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ جان سکیں، جو ابھی نئے انرول ہوئے ہیں یا انرول ہونے والے ہیں، کہ اس کی فیکلٹی کے ساتھ ان کو تھوڑا تعارف ہو، انٹروڈکشن ہو کہ جو پڑھانے والے ہیں وہ کون ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے مقاصد میں سے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ریلیٹیبل سمجھیں کہ جو ٹیچرز ہیں، جو فیکلٹی ہے مدرار کی، وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ سکتی ہے، وہ ان کے ساتھ نہ کمیونیکیشن گیپ کا کوئی بیریئر ہے، نہ ہی کوئی ریلیٹیبلٹی کا کوئی بیریئر ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی میں کیسے پڑھ لوں ایسے شخص سے کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں، اور جس کے بارے میں مجھے تعارف ہی نہیں، یا جو مجھے جانتا ہی نہیں، جو میرے حالات کو نہیں جانتا، میری زندگی کو نہیں جانتا، میری زندگی کے مسائل کو نہیں جانتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ ویسے تو ہم اپنی فیکلٹی کا انٹروڈکشن لکھواتے ہیں اور ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ ان کی ایکریڈیشن اور ان کی گریجویشن یا پھر ان کے سرٹیفکیشن کہاں سے اور کس عالم سے ان کا تعلق ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج آپ کو اس کے لحاظ سے بھی انٹروڈیوس کیا جائے۔ ویسے تو آپ بہت مایہ ناز، اور آپ کو خالی پاکستان میں نہیں، سعودیہ کے اندر میرے خیال سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، لیکن آج جو ہے میں انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ سے ایک علمی گھرانے سے تعلق ہے، آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ سے عالم دین ہیں اور ایک بڑی پوسٹ پہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا شروعات سے جو ہے علمی تعارف کہ آپ کی یہ جرنی کب سٹارٹ ہوئی، سفر کب سٹارٹ ہوا، اور کہاں کہاں آپ نے علم حاصل کیا، اور آج جو ہے وہ آپ جو مدرار کے اندر پڑھاتے ہیں وہ کون سے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، اس پورے جو ہے پروسیس کو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو شیخ سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں کہ آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، کیونکہ ایک عالم کا بیٹا تو ویسے ہی آدھا عالم ہوتا ہے، اس کو تو گھر کے اندر ہی ایکسپوجر مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے علمی سفر کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ نے دوران مقدمہ ایک بڑی اہم بات ذکر کی کہ ہمارے اس ویبینار کا مقصد جو ہے وہ فیکلٹی سے تعارف ہے، اور یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے اسلاف کے اندر بھی تو وہ سوال کرتے تھے کہ بھی اگر آپ علم سکھا رہے ہو تو آپ کے علماء اور مشائخ اور آپ کے اساتذہ کون ہیں؟ آپ نے علم کہاں سے لیا ہے؟ آپ اس قابل ہیں کہ جس مسند پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو کیا واقعی اس مسند کے آپ لائق ہیں بھی کہ نہیں؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس لحاظ سے بھی اہم دینی شرعی ذمہ داری ہے کہ علماء کا تعارف کروایا جائے۔ جو دین پڑھانے والے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ واضح ہونا چاہیے، ان کا منہج، ان کا طریقہ کار، ان کا دین سے تعلق، ان کی جرنی وغیرہ۔ اس سے ایک تو لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا علماء کے حوالے سے یا جو ان کی علمی خدمات ہیں ان کا تعارف ہوتا ہے۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے سوال کیا، میری علمی جرنی جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، بہرحال اس کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ والد صاحب جو ہیں وہ خود ایک عالم دین تھے، ان کا شوق، ان کی رغبت وہ یہی تھی کہ میں اپنے سارے کے سارے بچوں کو دین کے راستے میں وقف کروں اور وہ دین سیکھیں۔ اور میں نے بچپن سے اپنے والد صاحب کو دیکھا جس طرح اللہ نے ان کو اس دین کی وجہ سے عزت دی۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ چیز مشہور ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں اپنے والدین کو تو بعض اوقات
وہ متنفر بھی ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے کہ جو فائنینشیل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو اس طرف راغب کرتی ہیں کہ چلو ہم ذرا بزنس کریں، ہم دنیا اچھی طرح کمائیں، اور ہم ان مسائل سے نہ گزریں جن مسائل سے ہمارے بڑے گزرے ہیں۔ لیکن میرے والد صاحب جو تھے وہ الحمدللہ ایک بڑے اچھی جگہ جاب کر رہے تھے، اور وہاں سے اچھا کما بھی رہے تھے، بچوں کو کھلا بھی رہے تھے، ہر طرح سے انہوں نے کبھی ہمیں ایسا فیل نہیں ہونے دیا کہ میں کسی کا محتاج ہوں۔ انہوں نے تقریباً 28 سے 30 سال ایک مسجد میں خطابت کی، فری آف کاسٹ، 1 روپیہ نہیں لیا مسجد سے۔ اور دینی خدمات کے حوالے سے بھی اکثر اوقات وہ اپنے سفر کیا کرتے، اسلام آباد سے باہر جا رہے ہیں، کراچی تک جا رہے ہیں، فیصل آباد جا رہے ہیں، اور سارے کے سارے اپنے خرچے کے اوپر اور دینی جذبہ لے کر۔ تو وہ جو ایک اخلاص اور ایک دینی جذبہ میں نے اپنے والد صاحب کے اندر دیکھا اور ایک عمل دیکھا، شروع سے بچپن سے یہ تمنا تھی کہ اللہ ان کی طرح بنا دے، ان کے نقش قدم پہ چلا دے۔ تو وہ ایک شروع سے گھر سے ایک موٹیویشن مجھے موجود تھی۔ اپنے والد صاحب کو میں ایک ایز اے قدوہ اور ایک نمونہ کی دیکھتا تھا، اور پھر والد صاحب مجھے ساتھ لے کر جاتے، کہیں بھی جب میٹنگ ہو رہی ہے علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ بٹھاتے، بڑے اہتمام سے بٹھاتے ہیں ساتھ، ابھی تک مجھے لے کر جاتے ہیں، اور ابھی تک میں ان سے سیکھ رہا ہوں اوبیسلی۔ تو ان کے ساتھ بیٹھنا، علماء کی مجالس میں شرکت کرنا، ان سے سیکھنا، استفادہ کرنا، تو یہ سارے کے سارے ایسے عناصر ہیں جو انسان کے اندر شوق اور رغبت پیدا کرتے ہیں کہ ہم بھی دین کے عالم بنیں۔ تو لہٰذا والد صاحب چونکہ خود عالم تھے، ان کے پاس ماشاءاللہ پلان موجود تھا کہ کس طرح میں نے اس کو دین کی راہ پر لے کر آنا ہے۔ تو لہٰذا میں نے جب پرائمری کی اسلام آباد سے ہی، تو پرائمری کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب یہ کہ آپ اگر حفظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ حفظ شروع کر دیں، تاکہ اس ایج کے اندر اگر انشاءاللہ آپ نے قرآن یاد کر لیا، اور آپ نے قرآن یاد کرنے کے بعد مجھے 12 دفعہ قرآن سنا دیا، تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پختہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے 12 حفظ دفعہ کرنے سے پہلے ہی گول دے دیا، 12 دفعہ مطلب حفظ کرنے کے بعد آپ نے مجھے 1 سال کے اندر 12 دفعہ قرآن سنانا ہے، یعنی ہر مہینے ایک قرآن سنانا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ حفظ اللہ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ میرے سامنے ایک گول رکھ دیا، اور میں نے پھر حفظ مکمل کیا۔ حفظ مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ 12 دفعہ سے زائد ہی میں نے ابو کو فوراً، یعنی کہ قرآن کی تکمیل کے بعد میں نے 12 دفعہ ابو کے ساتھ دور کیا قرآن کا، بلکہ وہ مجھے بھی سناتے تھے اور میں بھی ان کو سناتا تھا۔ اس طرح ہم نے یعنی قرآن والد مجید کے صاحب کی تقریباً 12 موٹیویشن تھی دفعہ کہ 12 دفعہ جو ہے وہ لوگ اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے، انہوں نے 12 دفعہ آپ سے جو ہے وہ قرآن سنا، اور ہاں 1 سال کے اندر۔ انہوں نے کہا جی 1 سال کے اندر، اور اس کا طریقہ کار بڑا مزے کا تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے کر جا رہے ہیں بازار کے اندر، ٹھیک ہے جی، میں بازار میں میں ان کے ساتھ ہوں، پیچھے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں مجھے، ہم بازار میں ہی پھر رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، تو میں ان کے پیچھے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور وہ مجھے سن رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ میں بازار میں جا رہا تھا والد صاحب کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اونچی آواز سے، تو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا دین کے معاملے میں حیا نہیں کرنی، اگر یہ لوگ اونچی آواز سے گانے سن رہے ہیں اور اس طرح کی بےہودہ باتیں بھی کر جاتے ہیں، تو ہم قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایک دفعہ میں جا رہا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، تو آگے سے میرے جو استاد تھے حفظ کے وہ آگے، تو ان کو بڑی خوشی، انہوں نے کہا جی میں نے اس بچے کو ماشاءاللہ قرآن یاد کروایا اور اب اس طرح یہ قرآن کا مراجعہ کر رہا ہے۔ تو بازار میں میری ان سے ملاقات ہوتی ہے اور بڑا مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، متاثر ہوئے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں اپنے بچے کے حفظ کروانے کے بعد اس کی دہائی کروا رہے ہیں، اس کو مدرسے میں دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے دہائی کے لیے، آپ بڑا اچھا اس کو ماشاءاللہ قرآن یاد کروا رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ ایک رغبت، شوق، ماحول، وہ ساری کی ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں۔ تو حفظ کی تکمیل ہوتی ہے تقریباً 2007 کے اینڈ میں میں نے اپنا حفظ مکمل کر لیا تھا، تقریباً 2 سال کا عرصہ مجھے لگا حفظ کے قرآن مجید یاد کرنے کے حوالے سے، 2005 سے 2007 کے اینڈ تک میں نے حفظ کر لیا تھا۔ اور حفظ کے بعد جو ہے وہ پھر آگے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کچھ عرصہ جو ہے وہ اپنا اسکول اس کو جاری کریں، اپنی جو میڈل ہے اس کے پیپرز ہیں اس کی تیاری کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کے حوالے سے طے کریں گے کہ آپ کو کس ٹائم جو ہے وہ مدرسے میں داخل کرنا ہے پراپر، یعنی کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی دین اور دنیا کا امتزاج تھا اس وقت بھی۔ ہاں جی، والد صاحب بہت زیادہ اس کی ترکیز، بلکہ اس پر ترکیز تھی، ان کی توجہ تھی اس کے اوپر، فوکس تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی سیکھنے ہیں، یعنی صرف ایک سائڈ ایسا نہ ہو کہ ڈومینیٹ کر دے دوسری سائڈ کے اوپر، بلکہ دونوں سائڈس کو لے کر چلیں تاکہ معاشرے میں ایک انسان معاشرے کے مسائل کو سمجھ سکے، اور جو نوجوان ہیں معاشرے کے ان پریکٹیکل کے ایک ساتھ۔ زندگی بھی گزار سکے انسان جو ہے۔ ہاں جی بالکل۔ زبردست۔ تو الحمدللہ پھر مڈل کے بعد میں نے مڈل کے پیپر دیے، اس کے بعد پھر والد صاحب نے جو ہے وہ مجھے جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں داخل کیا، خود ساتھ لے کر گئے اور وہاں پر داخلہ کروایا میرا۔ لیکن میں چونکہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد لیٹ گیا تھا،
تو وہاں پر انہوں نے ایک فصل پڑھ لی تھی، ان کی ایک ٹرن ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے والد صاحب نے کہا کہ اب چونکہ بچوں نے جو ہے وہ آدھا سال پڑھ لیا ہے، اب آپ لیٹ ہو چکے ہیں، پیچھے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے آپ نے اب مجھ سے کتابیں پڑھنی ہیں. جو بچوں نے 6 مہینوں کے اندر کورس پڑھ لیا ہے، اب وہ کورس میں نے آپ کو گھر میں پڑھانا ہے 1 ہفتے کے اندر، اور 1 یا 2 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ پھر آگے مدرسہ سٹارٹ ہوگا، تو آپ وہاں پر باقاعدہ جوائن کریں گے. تو میں نے تقریباً 1 ہفتہ اپنے والد صاحب سے، اور انہوں نے ایک اور استاد کی ڈیوٹی لگائی تھی، مولانا اشرف رحمہ اللہ تعالیٰ، فوت ہو گئے ہیں، وہ بہت ہی ایک کمال مہارت رکھنے والے استاد تھے. تو میں اپنے والد صاحب سے پڑھ رہا تھا، اور ساتھ ایک ہمارے جو شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے میں علم حاصل کر رہا تھا. اور ان 2 ہفتوں کے اندر آپ اس طرح دیکھ لیں مجھے کہ میں نے اس حد تک چیزیں پک کر لیں کہ جب میں اس کے بعد دوبارہ جامعہ گیا، جامعہ سلفیہ اسلام آباد گیا، تو سب لڑکے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے کہیں سے پڑھ کے آ رہے ہیں 2-3 سال، کسی مدرسے میں، کسی جامعہ میں پہلے پڑھا ہے آپ نے. چونکہ وہ والد صاحب سے بیٹھ کے پڑھنا، خاص کر ادب، میں نے تقریباً 3-4 سال تک والد صاحب سے پڑھا ہے. علم النحو میں نے تقریباً ساری والد صاحب سے ایک ایک درس کر کے پڑھی ہے، ایک ایک سبق پڑھا ہے والد صاحب سے. اسی طرح بلاغہ میں نے والد صاحب سے پڑھی ہے. تو اور وہ جو ایک محبت ہوتی ہے نا والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان سے سیکھنے اور ان سے پڑھنے کی، خاص طور پہ شیخ، میں وہ سوری آپ کو یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں، آج کل کے حالات کے اندر یہ بات بڑی نارمل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ باپ کا تعلق جو ہے وہ فائنینشیل اور گھر کی بریڈ رننگ کے لیے ہے، کہ بھائی وہ گھر کے اخراجات اٹھا رہا ہے، اور وہ اولاد کو اتنا ٹائم نہیں دیتا، مائیں زیادہ ٹائم دیتی ہیں. لیکن یہ بڑا ایک کہتے ہیں کہ بڑی خوشائن بات ہے، اور بڑا ایک سیکھنے کا لمحہ ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو اتنا ٹائم دینا. اور آپ اس کے اندر ہمیشہ، میں نے جب بھی آپ سے بات کی، آپ نے اپنے والد صاحب کو زیادہ ڈسکس کیا ہے اپنی زندگی کے ہر مراحل کے اندر، اچیومنٹس کے لحاظ سے، ان کی گائیڈنس، ان کی موٹیویشن، ان کی محنت، ان کا سکوپ دکھانا، ان کی محنت آپ کے ساتھ کرنا، لگن. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ اگر آپ ایک اچھی جنریشن کو بنانا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، تو باپ کو بھرپور محنت، ماں کو بھی کرنی پڑے گی، لیکن باپ کو بھی ویژن کے لحاظ سے، محنت کے لحاظ سے، موٹیویشن کے لحاظ سے اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اسی طرح بالکل. لیکن باپ جو ہے نا، اگر وہ بچے کے ساتھ محنت نہیں کر رہا، چونکہ باپ نے گھر میں ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے. جی. باپ چونکہ گھر کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، گھر کا ماحول باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اگر باپ گھر میں ماحول پیدا نہیں کر رہا، اپنے بچے کو دین تو پڑھا رہا ہے، بچہ باہر جا رہا ہے 6-7 گھنٹے پڑھ رہا ہے، لیکن گھر کا ماحول باپ نے اس کے مطابق نہیں سیٹ کیا، تو بچہ کبھی بھی دین کی طرف رغبت حاصل نہیں کر سکتا. دینی علوم میں رغبت پیدا نہیں ہوگی. وہ آئے گا، کتابیں رکھے گا اور کھیل کود شروع کر دے گا، یہاں وہاں جانا شروع کر دے گا. تو وہ مدرسے کے 6 گھنٹے کافی نہیں ہیں. وہ اصل جو باقی گھنٹے ہیں جو آپ گھر میں گزار رہے ہیں، وہ کس طرح گزار رہے ہیں، وہ بڑا اہم ہے. تو والد صاحب جو ہیں وہ موٹیویٹ بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے سٹینڈرڈ بڑے سخت تھے والد صاحب کے. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، چونکہ میرے والد صاحب نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا تھا اس وقت، جب جس امتحان کے اندر مولانا حافظ محمد شریف صاحب تھے اور بڑے بڑے مشائخ تھے وفاق المدارس میں، تو اس امتحان میں یہ سارے اکٹھے تھے، ایک ساتھ تھے، ایک بیچ میں تھے. تو اس امتحان کے اندر والد صاحب نے ٹاپ کیا تھا. ماشاءاللہ. تو اس لیے ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا ان چیزوں کو لے کر، اور وہ خود بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ذہین ہیں. اسی لیے آپ جو ہے، جب بھی آپ سے میں پوچھتا ہوں ایگزامز کے بارے میں یا ریزلٹس کے بارے میں، تو آپ نے ماشاءاللہ سے ٹاپ ہی کیا ہے، کیونکہ ابو کی سنت جو ہے نا آپ نے بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ سے فالو کی ہے. الحمدللہ. سیکنڈ آنے کا رواج گھر میں ہی نہیں ہے میرے حساب سے. وہی بالکل آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. بات یہ کہ بالکل کئی دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ پہلی میں سیکنڈ بھی آیا ہوں. کے بعد کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے. پہلی کے بعد کوئی نہیں ہے کاؤنٹنگ ہی نہیں. کاؤنٹنگ. اس سٹینڈرڈ بہت انہوں نے سخت رکھا ہوا تھا واقعی. اسی طرح چونکہ انہوں نے خود بھی اسی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اچھا پڑھا ہے، اچھا سیکھا ہے، تو وہ چاہتے تھے. بہرحال ان کا زیادہ فوکس یہی تھا کہ آپ اچھی طرح کتابیں پڑھیں اور آپ متون کے کو یاد جامعہ کریں. سلفیہ میں آپ نے کتنے سال پڑھا اور اس کے بعد آپ سعودیہ چلے گئے؟ میں نے تقریباً جامعہ سلفیہ کے اندر 5 سال پڑھا ہے. اور جامعہ 5 سال سلفیہ میں پڑھنے کے بعد پھر آپ سعودیہ چلے گئے؟ ہاں، تیسرے سال کے بعد چوتھا سال میں نے اسکپ کر دیا تھا، اور والد صاحب نے کہا جی آپ چوتھے سال کے پیپر دے کے ڈائریکٹ آگے 5ویں سال میں بیٹھ جائیں. چونکہ میں کتابیں پڑھ رہا تھا ساتھ ساتھ، تو میری اسٹڈی جو ہے نا وہ ڈبل ہو رہی تھی، مدرسے کے اندر بھی ہو رہی ہے، گھر کے اندر بھی ہو رہی ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا بچوں سے آگے چل رہا تھا. تو بہرحال الحمدللہ اس کے بعد جب میں 5ویں کلاس میں نے تقریباً مکمل کر لی تھی، تو اس کے بعد میرا داخلہ ہو گیا سعودی عرب کے اندر، جامعۃ الامام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض کے اندر. اور اس سال پورے پاکستان سے میرا خیال ہے صرف 2 لڑکے ہوئے تھے، ایک میں تھا اور ایک کشمیر کا لڑکا تھا. تو ہم 2 لڑکوں کا داخلہ ہو گیا الحمدللہ. پھر وہاں سے ایک نئی جرنی، ایک نیا ایکسپوجر اور ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے.
نئے بالکल دور کا बिल्कुल आगाज हुआ माशाल्लाह बिल्कुल से। नए दौर का आगाज हुआ, यकीन करें वहां यानी का कि कोई जिंदगी में एक्सपीरियंस ऐसा, इस तरह आपने वालिद साहब के साथ अपने एक्सपीरियंसेस बताया, कोई रियाद का 4 साल का अरसा गुजारा रियाद में आपने? रियाज में मेरा अरसा बड़ा लंबा गुजरा है, मेरे तकरीबन 9 साल गुजरे हैं। माशाल्लाह। चूंकि अच्छा, मैंने एमएस मास्टर्स भी भी किया आपने है। वहीं से किया, हाँ मास्टर्स जी, भी मैंने किया? मास्टर्स भी मैंने वहीं से किया है और मैंने बीएस भी वहीं से कंप्लीट किया। उससे पहले मैंने लैंग्वेज कोर्स किया। तो 9 साल और तो इतनी इतनी माशाल्लाह छोटी जिंदगी के अंदर अगर 9 साल रियाद में गए, तो आधे तो आप सऊदी हो गए, पाकिस्तानी आधे तो है ही नहीं आप। बहरहाल ये है कि मैं तकरीबन 17 साल की उम्र में मेरा दाखिला हो चुका था। माशाल्लाह। और जब मैं गया हूँ तो तकरीबन मैं 18 साल में दाखिल हो चुका था जब मैं सऊदीया जाता हूँ। और मैं उससे पहले कभी भी घर से एक रात बाहर नहीं रहा था। ये आप ये अल्लाह समझें कि घर से मेरी वालिदैन के बगैर घर से मेरी बाहर पहली रात वो सऊदीया के अंदर थी। अल्लाह लेकिन वहाँ अकबर। पर जो हमारे साथी मौजूद थे, मैं स्पेशल जिक्र करना चाहूँगा मेरे उस्ताद भी जिन्होंने मुझे यहाँ पढ़ाया जामिया सिल्फ इस्लामाबाद के अंदर, शेख ज़ैन इरफान हाफिज़हुल्लाह ताला। अब मेरे साथ वो कई एक इदारों में पढ़ा भी रहे हैं और कई जगहों पर हम इकट्ठा काम भी कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरे असातिज़ा में से हैं, वो पहले से वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने जिस तरह दिलासा दिया एक बच्चे की तरह, उन्होंने कहा जी ये बच्चा जो है ना, ये एक तरह से मेरा बच्चा है ये। उन्होंने बच्चों की तरह ट्रीट किया हमें और अपने कमरे में रखा स्टार्ट के अंदर, इवन खाना बना के देते हमें, हर चीज अल्लाह का उन्होंने ध्यान रखा। तो वहां से ना पहले दिल लगा, पहला साल तो हमारा दिल लगाने का था, किसी तरह बाहर दिल लग जाए। सही। तो और वालिद साहब जो हैं वो यहाँ तक वो मेरे वक्त के हवाले से फिक्रमंद थे कि मुझे कॉल करते जब या घर वालों की तरफ से कॉल आती तो मुझे कहते कि बस ठीक है, 10 मिनट बात हो गई, अपना टाइम जाया मत करो, पढ़ो। अल्लाह और अकबर। मैं इस चीज को फील करता कि अगर मेरे घर वाले, मेरे वालिद साहब इतना फिक्रमंद हैं तो मैं इस वक्त को जाया नहीं करूंगा। और बाज दफा बाज दोस्त हमारे मजाक भी करते थे कि यार आप तो कमरे से बाहर निकलते नहीं है। मैं इसलिए, अगर आप मुझसे सवाल करें तो मैं बहुत कम वहाँ कमरे से बाहर निकला हूँ, क्योंकि अक्सर टाइम जो है वो ज़्यादा जो मुताला था, कुतुब का मुताला था, हमारी जो वहाँ की दरसी कुतुब थी उनको अच्छी तरह पढ़ना। चूंकि सऊदियों के साथ मिल के चलना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारी ज़ुबान जो अरबी नहीं है, सही। हमें पहले उस तरह अरबी सीखनी है, बोलनी है। वो हमसे ज़्यादा अक्सर ज़हीन भी होते हैं, तो उनके साथ चलना जो है ना, उसके लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसलिए मैं एडवाइस करता था वहाँ के जो दूसरे लड़के हैं कि अगर आप चाहते हैं कि उनकी तरह हो और उनसे बेहतर बने तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो लिहाजा वो मेहनत वाला पहलू अजर भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। मिलेगा आपको, अजर भी हाँ जी, ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल अजर भी अच्छी ज्यादा सूरत में मिलेगा। मिलेगा। हम देखें ना, हमारा हमारा और वहाँ के जो रहने वाले लोकल्स हैं उनमें फ़र्क ये है कि हम इतनी दूर से सफ़र तय करके गए हैं और अगर वहाँ पर जाकर भी बैठें तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे लिए हमारे लायक नहीं है। और एक तालिब सही इल्म बात। को अपने वक़्त का एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल वालिद साहब ने जब भी कभी सुस्ती आती और खुमूल तारी होता तो वालिद साहब की कॉल जो है ना वो बिल्कुल एक्टिव कर दिया करती थी। तो वो मुझे इस तरह की बाज़ दफ़ा अहादीस सुनाते और हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। कॉल उनकी जो है ना वो बड़ी माशाल्लाह इस हवाले से हमारे लिए मोटिवेशन हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता, ये पहले 3-4 साल जो हैं वो बंदे को थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब बीए स्टार्ट किया तो उस वक़्त तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की चीज़ों को समझ सके थे और बाकायदा उस माशरे का हिस्सा बन चुके थे। और फिर ये सफ़र तकरीबन बीएस 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुज़रा। और जो मेरी ख़्वाहिश थी कि मैंने, देखिए पोज़ीशन हासिल करना ये मकसद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक इम्तियाज़ है। अगर आप मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक आपको उस मेहनत का सिला देता है। तो उस वक़्त तकरीबन माशाल्लाह। हमारे वहाँ पर हमारे बैच में 750-800 लड़के थे, जिनमें से अक्सरियत यानी तकरीबन 700 आप कह लें कि वो सऊदीज़ थे। तो उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक नुमायाँ पोज़ीशन हासिल की, अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। है। फिर उसके बाद आगे एमफ़िल में दाखिला हो गया और आगे फिर अपना एमफ़िल कंप्लीट किया। एमफ़िल के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नुमायाँ पोज़ीशन हासिल की, क्लास के अंदर भी। तो ये माशाल्लाह। जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख के साथ, वहाँ के मशाइख से इस्तिफ़ादा, दुरूस, और वहाँ पर भी मैंने कोशिश की कि सिर्फ़ जो हमें मशाइख पढ़ा रहे हैं हमारे असातिज़ा, क्योंकि वो इतने बड़े-बड़े नाम थे, जिनमें मसलन शेख साद अल खज़लान हफ़िज़हुल्लाह ताला, दूसरे बड़े मशाइख जिनको शायद आप अगर पाकिस्तान वापस आने के बाद दोबारा उस तरह उनसे इस्तिफ़ादा ना कर सकें, उनके पास ना बैठ सकें, तो मैं उनके दफ़्तर के बाहर से गुज़रता, देखता कि वो बैठे हुए हैं तो उनके पास रह जाता, उनके पास जाके बैठ जाता। और उनसे कोई सवाल, कोई भी दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, वो किताब पकड़ी हुई है हाथ में कोई, उससे पूछना शुरू कर देना है कि शेख ये यहाँ पर इस इबारत से क्या मुराद है। यानी कोशिश करता है कि जो असातिज़ा है उनसे क्लासरूम के बाहर भी इस्तिफ़ादा किया जाए, वक़्त जो है वो माशाल्लाह। ज़ाया ना किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के बड़े मशाइख शेख सालिह अल फौज़ान के दुरूस में मुस्तकिल शिरकत की, किताब तौहीद और दूसरी जो कुतुब हैं उनसे वो अल्हम्दुलिल्लाह
گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پڑھتے رہے. اور جو دوسرے مشائخ سعودیہ کے الحمدللہ مفتی صاحب کے دروس میں شرکت ہوتی رہی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹائم جو گزارا ہے بہرحال وہ اس لحاظ سے کہ ابھی دل مطمئن ہے کہ کچھ نہ کچھ الحمدللہ اس میں محنت کی ہے، اور آج اسی محنت کا پھل کھا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے ماشاءاللہ سے. آمین ایک وہاں آمین. سے واپس آنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ پی ایچ ڈی پرسو کیا اپنا. ہاں جی، واپس آنے کے حوالے سے یہ تھا کہ جس ٹائم میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا ہے تو ایم فل بذات خود آپ کو ایک تھکا دینے والی ڈگری ہے. اس میں بالکل ریسرچ ہوتی ہے، اور خاص کر سعودیہ سے اگر آپ ایم فل کرتے ہیں شرعی علوم کے اندر تو وہ اتنا آسان نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، تھوڑا سا مشکل ہے. تو پہلے میں نے سوچا کہ میں ایک سال ریسٹ کروں. ایم فل کر لیا ہے، وہ ایک 9 سال کی تھکاوٹ جو ہے نا وہ پاکستان جا کے ایک سال ریسٹ کر کے اتاروں. ٹھیک ہے. لیکن پھر جب میں نے اپنے کچھ دوست احباب سے مشورہ کیا جن میں والد صاحب بھی تھے اور دوست بھی تھے، تو انہوں نے کہا دیکھیں اگر گیپ آ گیا نا تو دوبارہ آپ کا اس لائن پر واپس آنا مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ کے طالب علم کے بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ پڑھائیں گے ٹھیک ہے، دعوتی کام کریں گے، لیکن سیکھنے والی لائن میں دوبارہ آنا اس لائن کو چھوڑنے کے بعد یہ بڑا بوجھ بن جاتا ہے، مشکل اور ہے. خاص کر پی ایچ ڈی ہے. تو ٹھیک لہٰذا ہے. اگر آپ ابھی سے ہی اسے کنٹینیو کر دیں ساتھ ہی ایم فل کے بعد تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. وہ وہاں سے جب یہ بات مجھے سمجھ آ گئی، اللہ نے اس کی سمجھ عطا کر دی مجھے کہ واقعی میرے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے. ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس لائن سے ہٹ جاؤں اور یہ جرنی درمیان میں رہ جائے سیکھنے والی. تو میں نے جس دن ڈگری ملی ہے مجھے، میں نے دیکھا کہ ایڈمیشنز اوپن ہے اسلامی یونیورسٹی کے اندر، IIUI انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر. تو میں نے آن لائن وہیں سے ایڈمیشن بھیج دیا، اور جس دن میری فلائٹ تھی اگلے دن میرا انٹرویو تھا اسلامک یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کے لیے. الحمدللہ انٹرویو ہوا، ٹیسٹ ہوا تو ٹاپ پہ تھا میں، تو الحمدللہ میرا ایڈمیشن آرام سے ہو گیا. اور وہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، ابھی ریسرچ چل رہی ہے میری الحمدللہ پی ایچ ڈی کی. اللہ تعالیٰ آپ کی جہود کو قبول فرمائے. یہ بتائیے یہاں سے پھر مدرار کا آپ نے کیونکہ آپ کے پاس لوکل بھی ایکسپوجر ہے، مدارس کا بھی ایکسپوجر ہے، گھر کے اندر بھی آپ نے ایک روایتی علم دیکھا، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ باہر سعودی گئے، پھر وہاں پر آپ نے ایکسپوجر لیا. پھر جو مدرار کی جو سوچ آپ کے سامنے آئی کہ وہ لوگ جو مدرسے کے گریجویٹس ہیں، مدرسے کے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا، ان لوگوں کو جو لوگ ابھی دنیا دار ہیں اور مدارس کا رخ نہیں کر سکتے اپنی مصروفیات کے تحت، تو ان کو ایک فاسٹ ٹریک، ایک ایسے انداز کے اندر آن لائن جو ہے وہ دین کی تعلیم دینا جس کے اندر وہ اپنے آپ کو کچھ بنا سکیں، ایک اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کر کے اس کو اپنے آپ کو کہیں پہنچا سکیں. تو آپ کو یہ کس حد تک کامیاب لگتا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ کسی خاص مولوی کے لیے نہیں ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے. وہ مسلمان بزنس کر رہا ہے، وہ جاب کر رہا ہے، وہ تاجر ہے، وہ دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر ہے. تو الحمدللہ اس چیز کو المدرار نے سمجھا اور ایسے مواقع ایسے لوگوں کے لیے مہیا کیے کہ جن کے ذریعے وہ اپنے کام کو بھی جاری رکھ سکیں، اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے المدرار الحمدللہ میری جب ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات شیخ عاطف سے اسلام آباد کے اندر، ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے اپنے ادارے کا تعارف بڑا تفصیلی کروایا. ہم کافی ساتھی تھے ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ دین سب تک پہنچے. اور یہ الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں، یہ دین سب تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے نا، انسان اگر سمجھ لے اس کو کہ یہ کتنی اہم بات ہے، اور یار اس میں میں بھی اپنے ذمہ لوں. دین کا خالی میسج نہیں، بلکہ جو مدارس کی زینت ہے، جو علم، وہ سب کے لیے عام ہو، وہ ہر ویری بندے کے لیے ایکسیسیبل ہو، وہ اس تک پہنچ، اس کے اندر رسائی ہو. بالکل، یعنی وہ ایک خالص علم، وہی کتابیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس میں ہم نے پڑھی ہیں. الحمدللہ جب میں نے دیکھا، جب میں یہاں پر آ کر کورس چیک کیا تو وہی کورس ہے جو کہ مدارس کا ہے، وہی کتابیں ہیں. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ الحمدللہ اپنی اصل کے ساتھ مدرار قائم ہے، اللہ کا شکر ہے. اور جب تک انشاءاللہ ہم اپنی اصل کے ساتھ قائم رہیں گے، پرانی کتابیں اور جو وہ علم سلف صالحین کا خالص علم ہے اس کو حاصل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم خیر سے جڑے رہیں گے. تو بہرحال شیخ عاطف سے جب ملاقات ہوئی تو ایک موٹیویشن پیدا ہوئی کہ یہ ادارہ انشاءاللہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، اور جس مقصد کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ مقصد بڑا عظیم ہے کہ یہ دین ہر گھر تک پہنچے، ہر انسان تک پہنچے. یہ عذر باقی نہ رہے انسان کے پاس کہ جی میں تو جاب کرنے والا بندہ ہوں، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا میرا بزنس ہے. تو لہٰذا ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جس کے تھرو ہر انسان دین سے منسلک ہو سکے، اور ایسی اور وہ کتابیں اور وہ دین حاصل کر سکے جو اصل ہے.
پرانی کتابیں ہم دیکھیں، ہمارے پاس جو نصاب میں کتابیں موجود ہیں وہ ایسی کتابیں ہیں جو ابھی ہمارے مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں، اور لیکن جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں الحمدللہ وہ اساتذہ ہیں، ساری کی ساری فیکلٹی جو ہے ہماری، کہ جو دین کو بھی سمجھنے والے ہیں اور دنیا کو بھی سمجھنے والے ہیں، جو نوجوانوں کے مسائل کو سمجھنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے الحمدللہ یہ جو گلدستہ ہے، جو ادارہ ہے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے. اللہ پاک اس کو جو ہے وہ آپ کی سربراہی میں اور شیخ عاطف کی سربراہی میں قائم و دائم رکھے. جی ہماری تو آپ کے لیے بڑی دعائیں ہیں، ہر لمحے دعائیں ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ شیخ صاحب، آپ نے جو ہے بہت ہی خوبصورت بات کی، لیکن اس کے اندر میں یہاں پر ایک بات کلیریفائی کرنا چاہوں کہ المدرار کا جو سلیبس ہے، ٹھیک ہے، جو مدارس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے سب ہے، لیکن کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ جو ہے المدرار کے اندر 2 سال کے اندر پڑھ کے جو ہے بندہ شیخ الحدیث بن جائے گا یا بڑا عالم فاضل بن جائے گا. ایک یہ ادنا سی کوشش ہے. لیکن کوشش آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیخ آن لائن جو ہے کیا وہ ریزلٹس پروڈیوس کر سکتا ہے بغیر بائسڈ ہوئے، آپ بغیر کسی تعصب کے، اور انشاءاللہ آپ اسی طرح آپ مجھے بتائیں گے کہ ایک بندے کے پاس آن لائن کے اندر ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہیں، دوبارہ بھی سن سکتا ہے، جہاں پہ نہیں سمجھ آ رہی وہاں روک بھی سکتا ہے، استاد سے پوچھ بھی سکتا ہے، کوآرڈینیٹر سوال بھی کر سکتے ہیں. تو کیا ٹھیک ہے، ویسے ایک روایتی طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا کہ جو ہے استاد کے سامنے جو ہے نا وہ بیٹھ کے پڑھا جائے، لیکن ٹیکنالوجی آنے کے بعد تھوڑا اجتہادی مسئلہ لگ رہا ہے کہ قراءت علی الشیخ و عن الشیخ یہ پاسبل ہو سکتا ہے آن لائن میں؟ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، جہاں تک آپ نے پہلی بار ذکر کی کہ جو بالمشافہ علم حاصل کرنا ہے، شیخ کے سامنے بیٹھ کے اور اس سے بالمشافہ علم حاصل کرنا، تو یہ اس کا ایک الگ درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی ایک الگ فضیلت ہے. اس میں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ اس کے علاوہ سیکھنے کو اس طرح نہیں مل سکتا بہرحال. لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس یہ موقع میسر نہیں ہے، جو دور ہے، تو اس گیپ کو مکمل کرنے کے لیے جو آن لائن سسٹم ہے یہ بہت ہی زبردست ہے. اور خاص کر اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہیں، آپ بار بار سن سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے پاس اپنے بی ایس کی ساری ریکارڈنگ موجود تھیں، کیونکہ بعض دفعہ مشائخ بات کرتے تھے، وہ بات سکپ ہو گئی، آپ لکھ نہیں سکے، تو میں بار بار آ کے سنتا تھا. اور اب آپ کے پاس اگر ویڈیو موجود ہے، ریکارڈنگز موجود ہیں، تو اوبیسلی اس کا فائدہ بہرحال بہت زیادہ ہے انشاءاللہ. اور آج کل کے اس دور کے اندر جہاں پر دنیا اتنی وسیع ہو چکی ہے اور آپس میں قربتیں بڑھ چکی ہیں اس لحاظ سے کہ ہر بندہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، تو دینی لحاظ سے ان کو جوڑ کے رکھنا اس کے ویسے لیے قربتیں کم ہو گئی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ لگتا ہے کہ قربتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اسی بالمشافہ جو طرح. ہے وہ کم ہے. بلکہ اپنے، لیکن شیخ میں اپنے اگر تعلیمی دور کو یاد رکھوں تو اگر میرے پاس اپنے ہر سیشن کی آج ویڈیو ریکارڈنگز ہوتی تو مجھے لگتا ہے مجھے اور زیادہ فائدہ ہو بہت جاتا، زیادہ، بالکل. کیونکہ انسان کسی دن ایبسنٹ ہو جاتا ہے، کسی دن بیمار ہو جاتا ہے، کسی دن نہیں پہنچ پاتا، کسی دن لیٹ ہو جاتا ہے. وہ سارا جو علم اب ہم اسٹوڈنٹ سے لے لیا کرتے تھے نوٹس کہ بھائی اچھا بتاؤ استاد جی نے کیا فرمایا تھا، لیکن اسی طرح وہ تو پھر واسطہ ہو گیا نا. تو ویڈیو میں تو بغیر واسطے کے ہو جائے گا، ڈائریکٹ ہو جائے گا. تو بہرحال اسی طرح ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا جو ہے عزم ہے کہ مدرار جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھائے. جو ینگ علماء ہیں، ویسے تو جتنا انسان عمر کے اندر سینئر ہوتا ہے اتنا اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، ایکسپیرینس اور تجربہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن میں نے پرسنلی یہ چیز فیل کی کہ جو الحمدللہ جو ماشاءاللہ سے جتنے بھی علماء ہیں مدرار کے اندر پڑھانے والے ہیں، وہ ماشاءاللہ سے اپنی جوانی کے اندر ہیں، اور وہ ان کے اندر شوق بھی ہے، وہ ان کے اندر ایک جذبہ بھی ہے، تحقیق کا بھی جذبہ ہے، مطالعے کا بھی ابھی جذبہ ہے. اور ٹھیک ہے تھوڑا جو ہے وہ ایکسپیرینس کم ہوگا ان کا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ جو جوان ہیں ہمارے آج کے دور کے، جو ہماری یوتھ ہے، اگر وہ زیادہ بہتر طریقے سے ینگ جنریشن کے ساتھ، جن کے ساتھ جنریشن گیپ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے، اور جو مدرار کے علماء ہیں اگر وہ سینئر علماء کے ساتھ جڑے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اس میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بالکل مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارا اس ویبینار کے ذریعے اس مقصد کو بھی ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان علماء ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نوجوان علماء جو ہیں وہ بغیر پڑھے یا بغیر سیکھے آگے ہیں. ٹھیک ہے، عمر جو ہے اوبیسلی جو ایکسپیرینس ہے آپ کا، عمر ہے، اس میں آپ جو سیکھا ہے آپ نے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے آپ کے علم کے اوپر. لیکن بہرحال اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ جو نوجوان فیکلٹی ہے اس کے ساتھ جو دوسرے نوجوان ہیں، ینگ ہیں، وہ اچھی طرح ان کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے مسائل جو ہیں وہ سیم ہیں. وہ آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں. ایک یہ فائدہ ہے. بزرگوں سے بعض اوقات ایک تکلف ہوتا ہے، اور ابھی تک ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال تکلف ہونا نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک فطری ہے
ایک فطری امر ہے کہ انسان تھوڑا سا تکلف کرتا ہے کہ یہ اب شیخ ہے میرے سامنے، سفید داڑھی ہے، ایک عمر کے بڑے حصے کے اندر ہیں، اب میرا مسئلہ ایسا ہے کہ شاید اگر میں بیان کروں گا تو یہ ڈانٹ نہ دے مجھے، ٹھیک ہے، اس چیز کو صحیح برا نہ جانے کہ یہ بار کیسے سوال کر رہے ہیں آپ. لیکن ایک ینگ اسکالر کے ساتھ ان باتوں کو ڈسکس کرنے کے اندر اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، وہ حیا محسوس نہیں کرتا. تو اس جس لحاظ سے طرح جو میں گیپ نے کمی ہے، میں نے بغیر ہچکچاہٹ کے ساتھ آپ سے ہمیشہ ڈسکس کیا ہے. پریشان بالکل ہوتے ہم ہو کہ کرتے ہیں آپ کی یار آپس یہ میں. تو منہ اٹھا کے واٹس ایپ کر دیتے ہیں. نہیں نہیں، آپ تو ماشاء اللہ شیخ ہیں. بہرحال یہ ایک فائدہ ہے. اور دوسری اہم بات جو اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اس مسند کے اوپر وہ مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے علم کے حوالے سے پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے منہ اٹھا کر آ گیا. آج کل کافی سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو بغیر علم سیکھے، پراپر علم حاصل کیے آ کر سوشل میڈیا پر بول رہے ہیں اور لوگ ان سے سیکھ بھی رہے ہیں. بہرحال وہ درست نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پراپر علم نہیں ہے اور آپ نے سیکھا نہیں ہے اور آپ بغیر علم کے باتیں آگے پہنچا رہے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن اگر علم کے ساتھ بات کی جا رہی ہے تو وہ کسی بھی مرحلے کے اندر انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی اسی لیے ویبینارز کے ذریعے جو ہے فیکلٹی کو انٹروڈیوس کرانے کا سلسلہ جاری ہے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ مزید جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے اپنے اساتذہ کے بارے میں جو آپ نے ان سے سیکھا، اور جو وہ واقعات جو اپنی زندگی میں جو آپ کے لیے بڑے سبق آمیز ہیں کہ جن سے آپ نے سیکھا اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک درست سمت میں اللہ کی توفیق کے ساتھ رکھا. تو اس ہم سلسلے کو انشاءاللہ منقطع نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ مزید جو ہے وہ سب کے لیے کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تو پڑھنے کے اندر جب آتے ہیں تو وہ تو ایک استاد کا تعلق بن ہی جاتا ہے، لیکن اوپن ویبینارز انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے جس میں ہم بالکل مزید جو بالکل. ہے وہ بات کریں، آج کے مسائل کے اوپر بات کریں، جدید مسائل کے اوپر بات کریں. اور ماشاءاللہ سے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے، کیونکہ کلیہ شریعہ سے بھی آپ فارغ ہیں، اور آپ کی شریعت کے اوپر جو اسلامک لا ہے یا اصول الفقہ ہے یا پھر جدید مسائل ہیں دور جدید کے، اس کے اوپر آپ کی ایکسپرٹیز ہے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ویبینار کریں گے اور جدید مسائل کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور. ڈسکس کریں گے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویبینار کو جزاک جوائن اللہ خیر کرنے جی. کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. آپ سے بہت کچھ بارک سیکھا ہے اللہ اور فیک. مزید سیکھتے رہیں گے، اور عوام نے بھی انشاءاللہ الحمدللہ سیکھا ہوگا. تو میں اپنے انشاءاللہ. اسٹوڈنٹس کے لیے دوبارہ اناؤنس کرتے چلوں، الصفا ڈگری پروگرام جو ہے عالم پروگرام، یہ اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے، اور ہماری ہفتے میں 3 دن کلاسیں ہوں گی، ایگزیکٹو کلاسز فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے. فرائیڈے سیٹرڈے کو شام 7 سے 9 بجے تک، اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 بجے تک. یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ نہ آپ کی کاروباری مصروفیات ہیں، نہ آپ کی جاب کی مصروفیات ہیں، نہ ہی آپ جو ہے وہ کسی ایسی مصروفیت کے اندر ہوں گے جس کو ترک نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو جاری رکھ سکتے ہیں بغیر اپنے کسی اور ڈومین کو ڈسٹرب کیے. نہ اپنے کریئر کو ڈسٹرب کریں گے، نہ فیملی کو ڈسٹرب کریں گے، اور اگر تھوڑا بہت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا. سو ڈو جوائن دا کورس. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا عالم بنائے، دین کا علم دے، آپ کو عمل دے، آپ کی زندگی بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے. بارک اللہ شیخ اگین آپ کا ٹائم دینے کا. بارک اللہ جی. جزاکم اللہ خیرا. سبحان انشاءاللہ ربک جزاکم رب اللہ خیرا العزت جی. عما یصفون وسلام علی المرسلین.